ڈاکٹر منہا، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا ہے۔ میں بھی دن بھر کی ڈیوٹی دیکھ کے تھک کر بیٹھی ہی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر سو جاؤں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اپنا اسٹیتھوسکوپ سامنے رکھی ٹیبل پہ رکھا، سوچ رہی تھی کہ کمرے میں موجود فولڈنگ بیڈ پہ کچھ دیر کے لیے سو جاؤں، کیونکہ صبح سے اب تک تھکا دینے والی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ میں ابھی فارغ ہوئی تھی جب نرس نے آ کے مجھے ایک اور ایمرجنسی کیس کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا تم جاؤ فرسٹ ایڈ کرو، میں آتی ہوں۔ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ میں اپنے چکراتے ہوئے سر کو انگلیوں سے دبانے لگی، حالانکہ میری دن کی ڈیوٹی تھی، لیکن میری ساتھی ڈاکٹر رومانہ نے کہا کہ اسے کہیں جانا ہے، کوئی فیملی ایونٹ ہے، اس لیے رات کی ڈیوٹی میں دے دوں۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب پچھتا رہی تھی۔ اپنا اسٹیتھوسکوپ گلے میں پہنا باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی، سامنے اسٹریچر پہ زخمی بے ہوش نوجوان کو دیکھ کر میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ زیر لب میرے منہ سے نکلا، ساحر علی خان۔ میرے چہرے کا رنگ ایک پل میں فاق ہوا تھا۔ وہ یوں تو مکمل طور پہ بے ہوش تھا، لیکن ابھی بھی کراہ رہا تھا، لیکن زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ میں نے نرس کو چند انجیکشنز لکھ کے دیے۔ میں نے کہا اتنا سیریس کیس نہیں ہے اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ بدحواسی سے میرے ماتھے پہ پسینہ بہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شخص سے بھاگ کر ایسی کون سی جگہ پہ چلی جاؤں جہاں یہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے، یہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ شکر تھا کہ وہ مکمل طور پہ ہوش میں نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس سوچ نے میری روح کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں ہے تو مجھے ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں اس شخص سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اتنا دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں سے میں اسے کبھی بھی نظر نہ آ سکتی۔ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک میں اپنے کمرے میں آئی۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ سب سے پہلے میں نے سارا کو فون کیا۔ میں نے کہا میں سوات آنا چاہتی ہوں، کیا میں آ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی منہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بس جلدی سے آ جاؤ۔ میں اتنی بدحواس تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شخص کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں نے ہاسپٹل کے نام اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھ کر اپنی ساتھی ڈاکٹر کو پکڑایا اور خود سوات کے لیے روانہ ہو گئی۔ یوں تو سوات میں سارا کا گھر میری رہائش کے لیے موجود تھا، لیکن میں نے بہت محنت سے سوات کے نواحی گاؤں میں اپنا ایک اسکول بنوایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسی اسکول کے اوپر کے پورشن میں اپنی رہائش رکھ لوں، لیکن جب میں سوات پہنچی تو سارا مجھے لینے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ 2 دن میں اسی کی حویلی میں رہی، مگر آج مہمان خصوصی کے طور پہ مجھے سارا گرلز اسکول لے کے گئی۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ گاڑی اس بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کے رکی تو میں مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس درمیانی طرز کی عمارت کو دیکھنے لگی۔ اس کے در و دیوار نئے طرز پہ بنے ہوئے جدید آلات سے آراستہ تھے۔ یہ سوات کے ایک نواحی گاؤں میں اپنی طرز کا بہت ہی شاندار اسکول تھا، جس میں خاص طور پہ لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اسکول کی نیم پلیٹ پہ اپنے اسکول کا نام پڑھتے میرے اندر جینے کی امنگ بڑھ جاتی تھی۔ سامنے کھڑی بلڈنگ ایک دن میں نہیں بنی تھی، یہ میری 2 سال کی انتھک محنت تھی، جس میں میری 2 دوستوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک تو اس گاؤں کے سردار اسامہ لغاری اور اس کی منگیتر سارا خان، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی اور اسکول کا حصہ بھی تھی۔ اپنے اسکول کی بلڈنگ کو دیکھتے میرا خون سے روں بڑھ گیا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اس بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ سب نے بہت محبت سے سلام کیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو مبارکباد کا ایک شور بلند ہوا۔ میم بہت بہت مبارک ہو۔ ایک ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر نے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگایا۔ میرے چہرے کو پھر سے مسکان چھونے لگی۔ باری باری سب مبارکباد دے رہے تھے، اور پھر سب سے زیادہ زور سے گلے تو میرے سارا لگی۔ کانگریچولیشنز میری پیاری جند جان، سارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ پہلی بار بڑے بڑے اسکولوں کے نام کی فہرست میں النور اسکول کا نام بھی لیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔
ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے سب اپنے اپنے کاموں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اسکول اسمبلی کے لمحے میری زندگی کے حسین لمحے ہوتے تھے۔ مجھے 2 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس اسکول کی بنیاد رکھی تھی۔ تب نہ تعداد تھی نہ کسی کا ساتھ تھا، اور آج پورا گاؤں ساتھ تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کو عام کر کے یہاں کے وڈیروں سے پنگا تو لے لیا تھا، لیکن اس سب میں اسامہ لغاری کا بھرپور ساتھ تھا، جس نے نہ صرف اسکول کو پروٹیکشن دی تھی بلکہ مجھے بھی۔ میں یہاں نہیں تھی لیکن پھر بھی اسامہ لغاری نے ایک بھائی بن کے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہیں سارا نے بہنوں سے زیادہ بڑھ کے مجھے چاہت دی تھی۔ میں ہاسٹل چھوڑ کے یہاں آ گئی تھی، بالکل اکیلی تھی۔ پچھلے 2 سال سے اپنا دل ویران کر کے آئی تھی، ماں باپ کو چھوڑ کر، سب سے چھپ کر۔ پہلے میں مری کے ہاسٹل میں رہی اور پھر اب یہاں آ گئی تھی۔ سارا کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ تم اس اسکول کا نظام سنبھالو۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا ارادہ اس گاؤں میں ایک ہاسپٹل کھولنے کا بھی تھا۔ سارا کی بات پہ میں چونکی تھی۔ سارا نے کہا، چلو اب تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی کاوش کے بارے میں کچھ کہو، سب لوگ تمہیں سننا چاہتے ہیں منہا۔ میں نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب میری نظر اچانک اپنے اسکول کے گراؤنڈ کے سامنے گیٹ کے اس پار کچی سڑک پہ دھواں اڑاتی 3 گاڑیاں آگے پیچھے آتی ہوئی دکھائی تھی۔ میری نظر سامنے اٹھی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ دل ایک دم تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے سایہ سا لہرایا۔ سارا کی نظریں بھی اب اس جانب اٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک بڑی گاڑی ہمارے اسکول کے گیٹ کے آگے آ کے رکی۔ باقی 2 گاڑیاں بھی اس کے پیچھے رک گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ گاڑی سے قدم باہر رکھتے میرے ہوش اڑانے لگا۔ اسے دیکھ کے میرا دل اچھل کے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ سر پہ لگے زخم پہ سنی پلاسٹ لگا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے اپنے سامنے کھڑی اس بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سارا کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میری پلکیں جھپکنے سے انکاری تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی کے دروازے کو بند کرتے ہوئے اپنی شال ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ اب وہ اپنے گارڈ کو کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ وہی 2 سال پہلے والی سرد مہری تھی، تیکھے نین، وجیح نقش سے سجا چہرہ، طلسماتی نقوش کا حامل وہ شخص۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، سردار ساحر علی خان تھا، جس کے چہرے پہ انتہا کی سختی اور کرختگی تھی، جسے دیکھ کے ہمیشہ میری جان جلتی تھی۔ سر سے لے کے پاؤں تک کالے رنگ میں ڈھلا ہوا، جو اس کی سفید اور دمکتی رنگت کو مزید ابھار رہا تھا۔ مجھے پتا تھا اسے کالا رنگ بہت پسند ہے۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کیا وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا بھی ہوش و حواس میں تھا؟ میرا حلق خشک ہوا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس ہال نما کمرے کے اندر گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ منہا، کون ہیں یہ لوگ اور کتنے دھڑلے سے آ کے ہمارے اسکول کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تم جانتی ہو؟ سارا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ میں گم سم کھڑی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں سے اب گیٹ کھل چکا تھا اور وہ بہت کروفر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی جرت نہیں کی۔ میرا جی چاہا میں کہیں جا کے چھپ جاؤں، خود کو اس شخص کی نظروں سے چھپا لوں جو ٹھیک 2 سال بعد آج اپنے وعدے کے مطابق ایک شرط کو پورا کرتے میرے سامنے آن کھڑا ہونے والا تھا۔ ہلکی مونچھوں تلے اس کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو میں نے دور سے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں بے اختیار لڑکھڑائی۔ سارا بھی میرے دیکھا دیکھی کھڑی ہو گئی۔ پل جیسے تھم سے گئے، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 سال کا عرصہ بیچ میں آیا ہی نہیں۔ ساحر علی خان کی نظریں مجھ پہ ٹکی ہوئی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ یوں مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے دیکھنے کے علاوہ اسے اور کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ مجھے لگا میں ابھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھوں گی
یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ کیسے اچانک سے آ سکتا ہے؟ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں کسی پتھر کے بت کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ منہا، 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 اپنی گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے میرا نام پکار کے گویا وہ مجھے تلخ حقیقت میں کھینچ لایا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار اب کی بار تھمی تھی۔ ویلکم نہیں کہو گی مائی وائف ٹو بی؟ اپنے نام کی طرح اس کی آواز بھی ساحرانہ تھی۔ اس کے ہر انداز سے، اس کے لب و لہجے سے ایک جیت کی سی سرشاری کا عنصر نمایاں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں سر تا پا مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش میرے پورے جسم کو جھلسانے لگی۔ ایک غصہ سا بھرنے لگا میرے اندر۔ جی چاہا اسے تہس نہس کر کے رکھ دوں، سب کچھ برباد کر دوں۔ 2 سال کی بھاگ دوڑ میرے کسی کام نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا جانے من، سانپ کیوں سونگ گیا؟ وہ ایک قدم کے فاصلے پہ آ کے رکا، آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جیت کی سرشاری دیکھ کے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ گل خان، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، آج بالکل بھی وقت برباد نہیں کروں گا۔ ساحر علی خان کے الفاظ نے جیسے مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لا کے پٹخا۔ بے یقینی سے میں نے سامنے کھڑے اس دشمن جاں کو دیکھا جو ہمیشہ مجھے جانے من کہا کرتا تھا، اور میں اسے ہمیشہ خون خوار نظروں سے دیکھتی تھی۔ مجھے وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کو مولوی صاحب کا خیال تو آ گیا، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ نکاح کبھی بھی ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرے الفاظ پہ مقابل کھڑے شخص نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ کہنے لگا، ساحر خان نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی جانے من۔ اب کی بار وہ گہرا مسکرایا۔ گل خان، ان کے ولی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ ساحر علی خان کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک طرف سے مجھے اپنے بابا آتے دکھائی دیے۔ وہ بھی ہال کے اندر آ گئے۔ ایک پل کو میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے ان کے گلے سے لگ جاؤں۔ 2 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن میں آگے نہ بڑھ سکی۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ ہی نہ دیا۔ میں اپنی خواہش اپنے دل کے اندر ہی مار گئی، کیونکہ میرے بابا جس انسان کے ساتھ چل کے آئے تھے وہ دوست نہیں، دشمن تھا، جانی دشمن، جو آج صرف اپنی انا اور ضد میں ایک وعدے کو پورا کرنے، ایک شرط کو جیتنے کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ اور بھی کسی کو نکاح میں دیکھنے کی خواہش ہے تو کہو نہ جانے من، ساحر خان وہ بھی پوری کر دے گا۔ بڑے تیکھے لہجے کے ساتھ سینے پہ بازو باندھے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میری خاموشی پہ ساحر علی خان نے ایک ملازمہ کے ہاتھ سے ٹوکرا منگوایا، اس میں سے لال رنگ کی شال نکالی، اسے کھولتے ہوئے میرے سر پہ اڑائی۔ وہ بیش قیمتی شال ان کی خاندانی شال تھی۔ ایک پل کے لیے ہماری نظروں کا تصادم ہوا، لیکن اگلے پل میں نے نظریں پھیر لیں۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑے ہال میں تھے، جہاں مولوی صاحب، ساحر علی خان اپنے دادا کے ساتھ، میرے بابا کے ساتھ موجود تھا۔ میرے بابا بڑی بے بسی سے کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں یوں تھی جیسے کوئی بکاؤ مال ہوں۔ نکاح شروع ہوا، جبکہ سارا وہاں کھڑی ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہر بات سے ناواقف تھی۔ یقیناً اسے یہ ایک فلمی سین ہی لگ رہا تھا۔ منہا عبید خان بنت عبید خان، آپ کا نکاح ساحر علی خان ولد حشمت علی خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر میرا دل چاہا کہ میں صاف انکار کر دوں۔ قبول نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اور مجھے بھی وعدے کے مطابق اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، ورنہ دوسری صورت بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ جی قبول ہے، میرے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ مولوی صاحب کا رخ اب ساحر علی خان کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔
یوں تو ہوائی فائرنگ کروانی تھی، لیکن اسکول میں بچوں کی موجودگی کا لحاظ کرتے ساحر نے منع کر دیا۔ سردار حشمت علی خان نے اپنے جان سے پیارے پوتے ساحر علی خان کو گلے سے لگایا۔ دونوں دادا پوتا ایک جیسے تھے۔ میرا جی چاہا دونوں کو یہاں کھڑے کھڑے گولی سے اڑا دوں۔ وہ اپنے دادا سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ساحر علی خان آج 2 سال پہلے والا ساحر علی خان ہی لگ رہا تھا جب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے آج بھی یاد تھی، اور اس کے بعد کی آخری ملاقات بھی۔ ٹھیک 2 سال بعد ساحر علی خان تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اور جس دن ہمارا آمنا سامنا ہوگا نا منہا، جانی اس دن ہمارا نکاح ہوگا۔ پہلی بات میں نکاح ہوگا، دوسری بات اس کے بعد ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ اس کی اس بات پہ میں سب کچھ ہار گئی تھی۔ آج مجھے اپنا آپ اس ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگ رہا تھا جو تمام تر کوشش کے باوجود سامنے والے کے ایک وار پر ہار کو اپنا مقدر بنا بیٹھتا ہے۔ جی چاہا دھاڑے مار مار کے رو دوں، مگر میں اس شخص کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ آج اتنی کامیاب ہونے کے بعد بھی میں اس شخص سے چھپ نہیں سکی، اور کل کو اس کی مانی ہوئی بات پر آج میں اس سے نکاح کر کے اس بات کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بابا نے آگے بڑھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو بے اختیار میری نظریں ان کی جانب اٹھی۔ میری نظروں میں شکوے پڑتے ہوئے وہ اپنی نظریں چراتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ بابا، میرے منہ سے سسکاری نکلی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ رکے نہیں، پلٹ کے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ جا چکے تھے۔ خان، لگے ہاتھ رخصتی بھی لے لو تو اچھی بات ہے، سردار حشمت علی خان نے اپنے پوتے ساحر علی خان سے اونچی آواز میں کہا۔ بے اختیار میری نظریں گھبرا کے ساحر علی خان کی جانب اٹھیں، جس کے چہرے میں مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل معدوم بھی ہو گئی۔ میرا دل انتہائی سخت دکھا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے اپنے سارے حقوق سامنے کھڑے اس شخص کو سونپ دینے میں۔ مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ وہاں ایک طرف کتار میں ڈھیروں کی تعداد میں مٹھائی کے اور فروٹس کے ٹوکرے سجائے رکھے ہوئے تھے۔ سردار حشمت علی خان کی رخصتی کی بات پہ مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ وہیں سارا نے حیران ہوتے ہوئے میری جانب دیکھا تھا، لیکن میں اس سے بالکل بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ سب آپس میں بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس وقت کمرے میں میرے، ساحر علی خان اور سارا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آپ سیکٹری ہیں میری بیوی کی؟ ساحر علی خان نے بنا سارا کی جانب دیکھے سوال پوچھا۔ نہیں تو، سارا ایک دم سٹ پٹائی، جبکہ میرے لب سختی سے بھینچے۔ تو پھر جائیے، مٹھائی لے جائیے، پورے اسٹاف کا منہ میٹھا کیجیے۔ آخر اسکول کی مالکن منہا خان کا آج نکاح ہوا ہے۔ ساحر علی خان نے ایک قدم میری جانب پورے حق سے بڑھاتے ہوئے سارا سے کہا، تو وہ آگے بڑھتے ہوئے مٹھائی کا ایک ٹوکرا بمشکل اٹھاتی اسکول کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اس وقت اس ہال نما کمرے میں صرف ہم 2 ہی رہ گئے تھے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا میرے قریب آنے لگا۔ اس کے ہر قدم پہ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ آج روبرو کھڑا تھا تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کیے تھے، کسی پتھر کی مورت کی طرح میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ میرے قریب آ کے کہنے لگا، کیا ہوا منہا جانی، اتنی نروس کیوں ہو؟ وہ میرے قریب ہوتا، ذرا سا جھکتے، اپنی گرم سانسوں کی لو سے میرے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرائی۔ آپ دور ہو کے بات کریں پلیز، کوئی آ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو ٹوک گئی، اور میں اس کے اندر کے شیطان کو جگا گئی۔ اب اس بات کے کرنے کا کوئی مقصد ہے منہا جانی؟ اس نے میرے چہرے پہ ہلکی سی پھونک ماری تو میں جی جان سے لرز اٹھی۔ ساحر خان پلیز، میں اسے چاہ کے بھی خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ اس کے عتاب کا نشانہ بن جاتی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے میری جان کو؟ مگر کیوں؟ ذرا سا پیچھے ہوتا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار کیا۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ ہمارے بیچ میں صرف نکاح کا وعدہ ہوا تھا اور وہ ہو گیا ہے، پلیز اب جائیں یہاں سے۔
میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو ایک دم اس نے میری کمر کے گرد بازو حائل کرتے مجھے سینے سے لگا لیا۔ نکاح اس لیے تو نہیں کیا کہ تم سے دور چلا جاؤں۔ 2 سال بہت ترسایا ہے تم نے، کیسے بخش دوں؟ تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اپنا چہرہ میری گردن میں چھپاتا گھمبیر لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ واقعی ایک سر پھرا سردار تھا، کب کیا کر جائے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کے سینے پہ رکھے ہاتھ سے اسے خود سے کچھ پیچھے کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، جائیں یہاں سے پلیز۔ میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو ایک پل میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے جانے کے لیے کہو گی اور میں چلا جاؤں گا؟ پیاسا کنویں کے پاس آئے اور پیاسا واپس لوٹ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کرتا اپنی بوجھل سانسوں سے مجھے جھلسانے لگا۔ میں سوکھے پتے کی طرح اس کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ پلیز ساحر، میری بات سنیں، ہم ایک اور شرط رکھ لیں۔ ایک اور شرط؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب کون سی شرط؟ ساحر، رخصتی کی۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا میں کیا بولے چلی جا رہی تھی، لیکن بس مجھے کسی بھی طرح کر کے اس سے خود کو بچانا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا، اب کیا شرط چاہتی ہو؟ وہ کچھ پیچھے ہوا، مکمل میری جانب متوجہ ہوا، لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا تھا۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا بولوں۔ اچھا، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر 2 سال کے لیے میں تمہیں آزاد کر دوں، اور پھر 2 سال کے بعد میں تمہیں پھر سے ڈھونڈوں، اور پھر تمہاری رخصتی لوں، اور پھر تم سے اپنا حق لوں، جبکہ 2 سال میں میرا ارادہ کم از کم 2 بچے پیدا کرنے کا ہے۔ وہ فوراً میرے دماغ تک پہنچ گیا۔ واٹ؟ وہ میرے گال کو پیار سے چھو کے کہنے لگا، میں فیملی پلاننگ کے موڈ میں نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، اور شرط؟ میری بات پہ وہ زچ ہوا۔ میں پاگل ہوں جو اتنا صبر کروں؟ اس نے میری بات کاٹی۔ ہاں، میں بے اختیار بول پڑی۔ میں اتنی تیزی سے بول رہی تھی کہ ساحر علی خان نے بری طرح سے لب بھینچے، گہرا سانس بھرا، اور ایک دم سے وہ بے اختیار ہوتا میرے ہونٹوں پہ جھکتا مجھے بے بس کر گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کی گرفت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ وہ انتہائی غصے میں آ گیا تھا۔ جتنا میں اسے دور کر رہی تھی اتنا وہ قریب آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اس برے طریقے سے قابو کیا کہ سوائے رونے کے میں اور کچھ نہ کر سکی۔ جھٹکے سے میرے لبوں کو آزادی بخشتے وہ پیچھے ہٹا۔ میں اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کہنے لگا، آئندہ میرے ساتھ کسی بھی شرط کے حوالے سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی لال رنگ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھتے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میرے لبوں پہ اچھا خاصا ستم ڈھایا تھا۔ یہ پہلا لمس تھا جو اس نے مجھے دیا۔ آج تو جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی واپس لوٹوں گا، کیونکہ خان حویلی میں آنے والی نئی بہو کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ تم جلد از جلد اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، کیونکہ اب یہ بھاگم بھاگ کا کھیل ختم۔ اور اب میرے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا منہا جانی، کیونکہ اب تم ہر وقت میری نگاہوں میں ہو، اور نکاح کا مطلب اچھے سے جانتی ہو نا۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ بغیر رخصتی کے تم سے اپنے حقوق لے لوں۔ اپنا ایک حق تم پہ جتا کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ جتنا انکار کرو گی میرے اندر کا جنون اتنا ہی بڑھے گا۔ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی، کیونکہ سردار ساحر علی خان کی صرف اپنے گاؤں پہ نہیں، اپنے گاؤں سے جڑے سب گاؤں پہ نظر ہے، اور اب میرے نکاح میں آنے کے بعد میری نظر تم پہ 24 گھنٹے رہے گی۔ وہ اپنی کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنا رکا سانس بحال کرتے وہاں رکھے صوفے پہ میں ڈھہ سی گئی۔ ایک لمحے میں وہ میرے ہونٹوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا، لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، میرا ایڈریس اسے کیسے ملا۔
پر اس کی بات یاد کرتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیسے پہنچا، کیونکہ شاید وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، یا پھر ہاسپٹل سے اسے معلوم ہوا۔ نہیں کروں گی سجدہ، نہیں چوموں گی کسی کے پیر، مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی، وہ چلا رہی تھی، جبکہ خانم بیگم غصے اور اشتعال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی بہو تھی سعدیہ، جس کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، پر یہ ان کے خاندان کا رواج تھا، اور ان کی شادی پر ان کے خاندانی پیر صاحب آ نہیں پائے تھے، وہ پاکستان سے باہر تھے۔ اب جب وہ پاکستان لوٹے تو وہ خان حویلی آ رہے تھے، اور ان کے استقبال کی خوب زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سعدیہ خانم کو بھی بڑی خانم نے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، اور ساتھ ہی جو ہدایات دی تھی ان پر وہ سیخ پا ہوتی، ان سب ہدایات کو ہوا میں اڑا گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں سعدیہ خانم؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی پیر صاحب کے بارے میں اتنے غلط الفاظ کہنے کی؟ وہ ہمارے خاندانی پیر ہیں، اپنی زبان کو لگام دیں، یہ نہ ہو یہ سب آپ کی گستاخی کے زمرے میں آ جائے اور آپ کو اس کی سخت سزا ملے۔ میں کسی بھی سزا سے نہیں ڈرتی خانم، لیکن میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، سعدیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تو خانم بی بی کا غصے میں ہاتھ اٹھ گیا، وہ بہت روئیں، انہیں رسیوں سے جکڑ کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ کو 6 ماہ ہو چکے تھے، اور اب وہ خالی ہاتھ خالی رشتہ تھی۔ حویلی والوں کو کھٹکنے بھی لگی تھیں، کسی طرح سے وہ ان کا 1 سال کا بیٹا ان سے چھین کے انہیں حویلی سے نکالنا چاہتے تھے، اور ان سب میں خان اور خانم دونوں ملے ہوئے تھے، اور پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ زینت، مجھے جاننا ہے کہ وہ مجھ تک کس طرح پہنچے۔ تم وہاں موجود تھیں، تم نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میری بات پہ دوسری جانب زینت کا رنگ فک ہوا تھا۔ منہا بی بی، مجھے نہیں پتا وہ کب کس وقت یہاں سے نکلے، اور قسم لے لیں مجھے پتا ہوتا میں ضرور آپ کو اطلاع دے دیتی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ آپ گاؤں آئی ہیں۔ اس کی بات پہ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ وہ خان حویلی میں موجود تھی اور ایک ایک پل کی مجھے رپورٹ دیتی تھی، لیکن وہ وہاں سے میرے اسکول تک پہنچ گئے اور زینت نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے جاہو جلال سے آئے اور اسے بالکل خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں، اور مجھے اطلاع بھی نہیں دی اس نے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ملی ہوئی ہو ان کے ساتھ۔ میری بات سنتے ہوئے وہ رو دی، اس کا لہجہ رند گیا۔ منہا بی بی، میں نہیں جانتی تھی، یہ سب مردان خانے میں طے ہوا ہوگا، اندر زنان خانے میں تو یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ مجھے تو آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ سردار صاحب نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، یہ بات ابھی یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس کی بات پر میرے لب بری طرح سے بھینچ گئے۔ ٹھیک ہے، آگے کوئی بھی بات ہوئی تو تم مجھے فوراً اطلاع دو گی۔ جی بی بی جی، جو حکم۔ کال بند ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو ہفتہ ہو گیا تھا اور بالکل خاموشی سی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ کیسے یہاں تک آیا اور نکاح کر کے چلا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ اس کے گاؤں سے نکلنے کے بعد اس گاؤں میں مجھے اسامہ لغاری نے پناہ دی تھی۔ اس نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن آج سب کچھ ہینڈ ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے، اکیلے پن کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ وہ لمحات آنکھوں میں بری طرح سے کھبے جب ہم ایک ہی یونی کا حصہ تھے۔ ہاں، وہ نیا نیا یونی میں آیا تھا۔ کہاں تو زوم اور انا اکڑ خودداری تھی مجھ میں، اور اس ایک شخص نے سب کچھ پل میں ختم کروا دیا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس شخص کی وجہ سے اکیلے پن کی اذیت کاٹی، درد سہا، اور وہ شخص پھر بازی لے گیا۔ کرب اتنا تھا کہ جی چاہا شدت سے دھاڑے مار مار کے روں۔ میری ساری دنیا سے میرا جی کٹ کے رہ گیا تھا۔ بکھر تو گیا تھا سب کچھ، بس اب سب برباد ہونا باقی تھا۔ سارا کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ جب سے نکاح ہوا تھا اس 1 ہفتے میں نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک چھوٹے سے گھر کے کمرے میں نے خود کو قید کر لیا تھا۔
سب سے کیسے نظر ملاؤں گی میں؟ ساحر علی خان نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ سارا اسکول اسٹاف میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، سارا کیا سوچ رہی ہوگی، اس لیے میں نے ابھی اس سے بھی بات کرنا بند کر دیا تھا۔ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے آنکھیں مینچ لیں، میں ماضی کے جھرونکوں میں گم ہونے لگی۔ جہاں ساحر نیا نیا یونیورسٹی میں آیا تھا، وہاں میری اپنی ایک دوست کے ساتھ شرط لگی۔ وہ ایک گاؤں سے آیا تھا اور میں نے اس سر پھرے گاؤں کے سردار کے بیٹے پہ شرط لگا دی، اور وہ شرط میری زندگی کا روگ بن گئی، کیونکہ شرط جیتنے کے بعد جیسے ہی میں نے اس کو شرط کا بتایا، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ساحر، یہ سچ ہے، اور مزید اس سے آگے اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پلٹی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اچانک سے اس نے میری کلائی تھامتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا غسیلا روپ دیکھ کے ایک پل کو میں سہم سی گئی۔ ساحر دیکھو، ہم اچھے دوست تو بن سکتے ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہیں منہا، ہرگز نہیں، دوست تو ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے غصے سے میرا بازو دبوچے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا۔ میری تو آواز ہی بند ہو گئی۔ اس کا غصہ دیکھ کے میں بری طرح سے کانپنے لگی، کیونکہ غلطی میری تھی، میں نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کا غصہ بھی جائز تھا، لیکن وہ اتنا سخت غصہ کرے گا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ساحر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، لڑکی ہے وہ۔ اچانک سے اس کے ایک دوست نے آتے ہوئے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ نہیں، کوئی نہیں آئے گا بیچ میں۔ سنا تم سب نے؟ کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ وہ اتنی شدت سے چلایا کہ سبھی اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ کی نظریں میری جانب بھی اٹھیں۔ ان نظروں میں میرے لیے دکھ اور افسوس تھا۔ اس کی اتنی جرت کہ یہ ساحر علی خان کے اوپر شرط لگائے، میرے پیار کا مذاق بنائے۔ میں اس کے لیے مذاق کے لیے رہ گیا ہوں۔ وہ جتنی شدت سے اونچا بول سکتا تھا اتنی شدت سے دھاڑا تھا۔ مجھے تو سانس لینا بھی دو بھر لگنے لگا۔ وہ میرے ساتھ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ساحر، میں نے اسے شانت کرنے کے لیے اسے دھیمے سے پکارا۔ کیا ساحر؟ ایک دم سے وہ میری طرف دھاڑتے ہوئے بڑھا کہ یونیورسٹی کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ مجھے ایسے دبوچے کھڑا تھا جیسے شکاری شکار سے پہلے اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ مر گیا ساحر، تم جیسی لڑکی نے مار دیا اسے۔ میرے قریب ہوتا ہوا وہ کرب سے بولا۔ ساحر یار، چھوڑو اس کو، تماشا بن گیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دوست بازل نے اس کی گرفت میرے ہاتھ سے ہٹانی چاہی۔ کیا تماشا؟ تماشا؟ اس نے بنا دیا میرا تماشا پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ مجھے بیوقوف بنایا، مجھے پیار کے جال میں پھنسایا۔ ساحر کی آواز کافی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ مزید لڑکے اور لڑکیاں وہاں اکٹھے ہونے لگے، جب میری نظر اس پل عشا پہ اٹھی جس نے مجھے اس شرط کے لیے اکسایا تھا۔ میرا جی چاہا جا کے اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں، کیونکہ وہ دور کھڑی بہت مسکراتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی۔ یار ساحر، انا کا مسئلہ مت بناؤ، چھوڑ اسے۔ بازل نے اور اسٹوڈنٹس کو اکٹھے ہوتے دیکھا تو ساحر کو احساس دلانا چاہا۔ سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایک دفعہ کیا بکواس کی ہے؟ کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، ہٹ یہاں سے۔ اس بار وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ مجھے بھی اپنے کان بند کرنے پڑے۔ اور تم نے مجھے ایک عام انسان سمجھ لیا کہ مٹھی میں رکھ کے مسل دو گی۔ میری جانب دیکھتے ہوئے وہ مجھے کلائی سے کھینچتا مقابل کھڑا کر گیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے بات کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جانتی ہو مٹھی میں رکھ کے مسلنا کسے کہتے ہیں، یا بتاؤں سب کے سامنے؟ اچانک اس نے اپنی جیب میں سے گن نکال لی۔ ایک پل کو وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے دوست بازل کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، جبکہ اب کی بار تو عشا کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ساحر علی خان نے گن کو لوڈ کیا تو بازل نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ کسی کی جان لے لو گے؟ بازل کے جھنجھوڑنے پہ وہ مزید طیش میں آ گیا۔
اور ایک ہوائی فائر کیا۔ اس کی گن کے فائر سے وہاں موجود سبھی طالب علم اس سے دور ہو گئے۔ بات پرنسپل تک پہنچ چکی تھی، لیکن ان کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ سردار کے بیٹے ساحر خان کا سامنا کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سر پھرے ہیں۔ فی الحال انہوں نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جان تو اس نے لی ہے، میری جند جان تھی یہ، اور جند جان سے یہ جان کا عذاب بن گئی۔ اب کی بار کہتے ہوئے اس نے گن کا رخ میری جانب کیا۔ مجھے ہر طرف شائیں شائیں کی آواز آنے لگی۔ ہوائی فائر سے میرے حواس گم ہو رہے تھے، اور اس کی گن کا رخ اپنی جانب دیکھتے میں بری طرح کانپنے لگی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ منہا، دور سے ہی ابرش کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سامنے کھڑے ساحر علی خان زادہ کو دیکھا، جو نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اپنے 2 قدم پیچھے ہٹا اور پلٹا۔ اس دن ساحر علی خان کے اندر کا نرم خو انسان مر گیا۔ زندہ رہ گیا تو ایک سردار کا ہٹ دھرم بیٹا، ایک وڈیرا، ایک غصیلا وحشی شخص۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا یونیورسٹی سے ہی نہیں، میری زندگی سے بھی نکل گیا۔ ماضی نے آج پھر سے مجھے دھکیل کے اس ہال میں لا کھڑا کیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ بے اختیار میرے قدم کھڑکی کی جانب بڑھے۔ اس وقت رات کی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے میں نے آسمان پہ چاند کو دیکھا۔ ایک شرط لگائی تھی میں نے تم پہ، اور ایک شرط لگائی تھی ساحر علی خان نے میرے بھائی پہ۔ ایک شرط میں جیتی تھی، ساحر علی خان کو ہرا دیا تھا، اور ایک شرط ساحر علی خان آج جیت گیا تھا، لیکن آج بھی میں ہی ہار گئی تھی۔ دل میں درد کی شدید ٹیس سی اٹھی، آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ صبح سے بنا کھائے پیے میں کمرے میں بند تھی، یہاں تک کہ گھر کے صحن میں بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن اب گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ رو رو کے برا حال کر لیا تھا۔ جگ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی تھا۔ اب پانی کے لیے مجھے کچن میں جانا لازمی تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلوں گی تو ساحر علی خان سامنے سے آ کے مجھے دبوچ لے گا، پر پانی تو پینا تھا، اس لیے میں نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں چھوٹی سی فریج سے پانی کی بوتل نکالی، واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی جیسے ہی میں نے پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور منہ کو لگایا تو سامنے سنگل صوفے پہ بڑے شان سے بیٹھے ساحر علی خان کو دیکھتے پانی پیتے ہوئے مجھے بری طرح سے اچھو لگا۔ وہ سارا پانی میرے منہ سے نکل کے باہر آیا۔ بری طرح سے کھانستے ہوئے میں اپنے گلے کو تھامنے لگی اور سامنے بیٹھے اس ظالم شخص کو دیکھا جس کی بے باک نگاہیں میرے وجود پہ تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ آپ کے اچھے سے رسپانس پہ پارٹ 2 جلدی آئے گا۔ اللہ حافظ۔